نماز جعفر طیار کس دن اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا نماز شب کی جگہ ہم نماز جعفر طیار پڑھ سکتے ہیں؟ نماز جعفر طیار کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ آئیں ہم تفصیل سے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دین اسلام نے جہاں کچھ نمازوں کو واجب قرار دیا ہے، وہیں کچھ نمازوں کو مستحب قرار دیا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ انہی نماز میں سے ایک نماز جعفر طیار ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ نماز جعفر طیار دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے اور انسانوں کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس نماز کی فضیلت اور تاکید کو ائمہ اطہار علیہ السلام اور علماء کرام نے بہت زیادہ بیان کیا ہے، جسے ہم انشاءاللہ ابھی آگے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آئیں جانتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ اس سلسلے سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص وقت معین نہیں کیا گیا ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں افضل وقت جو قرار دیا گیا ہے وہ جمعہ کے دن جب سورج چڑھا ہے۔ اسی طریقے سے شب نیمہ شعبان اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اس نماز کی فضیلت اور اس کے وقت کے بارے میں کچھ اہم باتیں جان لی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ نماز 4 رکعت ہے کہ جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مستحبی نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے، لہذا آپ کو اذان و اقامت نہیں کہنا ہے، صرف آپ کو نیت کرنی ہے اور نیت کرنے کے بعد آپ کو اپنی نماز کو شروع کر دینا ہے۔ تو پہلی رکعت میں ہمیں کس طریقے سے کیا پڑھنا ہے، آئیں اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلی رکعت میں ہمیں نیت کے بعد سورہ الحمد اور الحمد کے بعد کوئی بھی ایک سورہ آپ کو پڑھنا ہے، لیکن ہاں افضل اور بہتر یہ ہے کہ سورہ اذا زلزلت الارض پڑھا جائے۔ سورہ اذا زلزلت الارض پڑھ لیا آپ نے، یا جو دوسرا سورہ پڑھنا تھا وہ آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد سے آپ کو 15 مرتبہ تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جو ذکر پڑھتے ہیں افضل ہے کہ اس ذکر کو پڑھ لیا جائے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو گئے پھر 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سے سجدے میں جانا ہے۔ اب جب سجدے میں گئے تو سجدے میں جو ذکر پڑھنا تھا وہ ذکر پڑھیں گے، اور پھر 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھیں گے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں جو ذکر پڑھنا ہے وہ ذکر پڑھیں گے، 10 مرتبہ تسبیحات 4، پھر اس کے بعد سے اٹھ جائیں گے دوسرے سجدے سے۔ جب اٹھ کے بیٹھے تو وہاں پر پھر آپ کو 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہے۔ یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ جب پہلی رکعت مکمل ہو گئی تو آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ کو اختیار ہے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں افضل اور بہتر یہ ہے کہ سورہ والعادیات ضبحًا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سے آپ کو 15 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سے رکوع میں جانا ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں 10 مرتبہ تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 10 مرتبہ تسبیحات 4، پھر رکوع سے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جو ذکر سجدہ ہے وہ پڑھیں گے، افضل اور بہتر یہی ہے۔ پھر اس کے بعد سے 10 مرتبہ پہلے سجدے میں آپ کو تسبیحات 4 پڑھنا ہے، پہلے سجدے سے بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد سے 10 مرتبہ بیٹھ کر ہی آپ کو تسبیحات 4 پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ذکر پڑھیں، یعنی جو ذکر سجدہ والا ہے وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ دوسرا سجدہ مکمل ہو گیا، دوسرے سجدے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر سے تسبیحات 4 پڑھنا ہے۔ چونکہ دوسری رکعت ہے لہذا یہاں پر آپ کو تشہد اور سلام پڑھنا ہے اور اپنی نماز کو تمام کر دینا ہے۔ دیکھیں یہ 2 رکعت نماز جب مکمل ہو گئی تو آپ کو 2 رکعت نماز اور پڑھنی ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت آپ کو نیت کرنی ہے 2 رکعت کی۔ پھر اس کے بعد سے آپ کو جس طریقے سے پہلی 2 رکعت پڑھی ہے اسی طریقے سے اب بھی پڑھنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تیسری رکعت میں الحمد کے بعد آپ کو سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے پچھلی نماز پڑھی تھی آپ نے دیکھی 2 رکعت، اسی طریقے سے اب بھی 2 رکعت کو پڑھنا ہے، یعنی آپ کو ان دونوں سورے کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات 4، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، اسی طریقے سے رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ۔ تو یہ ایک رکعت تیسری ہو جائے گی، پھر چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے۔ یہاں پر چوتھی رکعت کے سلسلے سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں
چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں۔ سبحان من لبس العز والبقاء، سبحان من تعتف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا، صل على محمد وأهل بيته وافعل بي ما أنت أهله۔ جب یہ چاروں رکعت نماز مکمل ہو جائے تو پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور بلند کرنے کے بعد اس مختصر عمل کو انجام دیں۔ ایک سانس میں جتنی مرتبہ بھی آپ کے لیے ممکن ہو اس جملے کو دہرائیں۔ یا رب یا رب یا رب یا رب، پھر اس کے بعد ایک سانس میں جتنی مرتبہ ممکن ہو یا رب یا رب یا رب یا رب، پھر اس کے بعد ایک سانس میں جتنی مرتبہ ممکن ہو رب 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 رب، پھر اس کے بعد ایک سانس میں جتنی مرتبہ ممکن ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر اس کے بعد ایک سانس میں جتنی مرتبہ ممکن ہو یا حی یا حی یا حی یا حی، پھر اس کے بعد ایک سانس میں جتنی مرتبہ ممکن ہو یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، پھر 7 مرتبہ یا رحمانو اور 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا ارحم الراحمین۔ پھر اس دعا کو پڑھیں کہ جس کی ابتدا اس طریقے سے ہے، اللهم إني أفتتح القول بحمدك وأنطق بالثناء عليك۔ مکمل دعا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جب ہم نے اس دعا کو پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد سے آیت اللہ بہجت حفظہ اللہ کی ایک تاکید بہت زیادہ ہے کہ جو ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس دعا کو پڑھیں کہ جو کتاب زاد المعاد میں موجود ہے کہ جس کی ابتدا ہے سبحان من لبس العز سے، کہ جو دعا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جب آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر گریہ کرتے ہوئے اس طریقے سے کہ آپ کی آنکھیں نم ہوں، چاہے بہت ہی مختصر ہی آنسو کیوں نہ نکلے ہوں، اور پھر اس کے بعد سے اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں بیان کریں۔ انشاءاللہ خدا متعال دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہاں تک ہم نے نماز جعفر تیار پڑھنے کا مکمل طریقہ جان لیا۔ آئے کچھ اہم پوائنٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آیت اللہ بہجت سے
کسی جوان نے یہ شکایت کی کہ آقا میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی راہ حل بتائیں۔ تو آیت اللہ بہجت حفظہ اللہ نے نماز جعفر طیار پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی اور کہا کہ جب نماز مکمل ہو جائے نا تو سجدے میں جا کر گریہ کرنا، آنسو بہانا، پھر خداوند متعال سے اپنی حاجت کو طلب کرنا۔ مولانا صاحب کیا نماز جعفر طیار کو نماز شب کی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ نماز جعفر طیار کو نماز شب یا دیگر نافلہ نماز کی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یہاں پر آپ کو نیت دونوں کے ساتھ میں کرنی ہے، یعنی آپ نماز شب اور نماز جعفر طیار دونوں کی نیت کریں گے اور پھر اس کے بعد نماز جعفر طیار پڑھیں گے۔ نماز جعفر طیار جب آپ کی مکمل ہو جائے گی تو نماز شب آپ کی 4 رکعت شمار ہو جائے گی، باقی 7 رکعت کو آپ کو خود سے پھر آگے پڑھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کافی وقت نہیں ہے بلکہ مختصر وقت ہے تو آپ صرف الحمد اور سورہ کے ساتھ نماز کو مکمل کریں گے، اور نماز کے بعد آپ کام کرتے ہوئے ہر رکعت میں جتنی تسبیح پڑھنی تھی، چونکہ ہر رکعت میں 75 تسبیحات اربع پڑھنی ہے، آپ 300 تسبیحات اربع کام کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ خداوند متعال نماز جعفر طیار کا مکمل ثواب دے گا۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نماز جعفر طیار میں کسی جگہ پر جیسے رکوع میں یا پھر سجدے میں تسبیحات اربع پڑھنا بھول جائیں تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اگر آپ ایک جگہ تسبیح کو بھول جا رہے ہیں، مثلا آپ کو الحمد اور سورہ کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی تھی، لیکن جب آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ کو یاد آیا، تو ایسی صورت میں آپ رکوع والے تسبیح کو یعنی 10 مرتبہ تسبیحات اربع مکمل کریں گے، پھر رجاءً ثواب کی نیت سے وہیں پر آپ 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لیں گے۔ اگر اسی طریقے سے کسی دوسرے مرحلے میں ہوا تو جو مرحلہ چھوٹا تھا اس کو آپ بعد والے مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد رجاءً پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو مومنین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اس لیے کہ جو شخص بھی اس نماز کو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے پڑھے گا آپ اس کے ثواب میں ضرور شریک ہوں گے۔ آپ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سبیل میڈیا کے تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ کے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو اگلے موضوع تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔